باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اس مال میں سے کچھ لو جو تم نے اپنی ازواج کو دیا تھا، مہر وغیرہ، الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، ہاں البتہ اگر وہ دونوں میاں بیوی اس چیز کا خدشہ محسوس کریں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر تم خدشہ محسوس کرو کہ تم اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان پر کہ عورت فدیے کے طور پر مال دے کر جان چھڑا لے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، تم ان سے تجاوز نہ کرو، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو لوگ اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرتے ہیں، فاولئک هم الظالمون، یہ لوگ بڑے ظالم ہیں۔ چنانچہ خلا کے حوالے سے گزشتہ درس میں بات ہوئی تھی کہ مرد کے لیے تو کسی طور پر بھی مال کا مطالبہ کرنا، بشرطے کہ مسئلہ بھی مرد ہی کی طرف سے ہو، اور عورت کے لیے ایسے حالات پیدا کرنا کہ وہ اس کو کچھ نہ کچھ مال دے کر طلاق لینے پہ رضامند ہو، یہ حلال نہیں ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر غلطی عورت کی ہو، عورت نہ بسنا چاہتی ہو، جیسا کہ ایک واقعہ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا ذکر کیا تھا، تو اگر عورت کی طرف سے مسئلہ ہو، وہ نہ رہنا چاہتی ہو، تو ایسی صورت میں وہ اگر فدیے کے طور پر مال دے کر طلاق لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ خلا ایک طلاق بائنہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ چنانچہ اب بھی جو عدالتوں میں رجوع کیا جاتا ہے اور عدالت میں بسا اوقات عورت کی طرف سے مقدمہ درج کیا جاتا ہے اور شوہر کی طرف سے پیشی نہیں ہوتی، تو پھر قاضی کچھ تاریخیں ڈالنے کے بعد، کچھ پیشیوں کے بعد ان کے درمیان میں جدائیگی کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو یہ قاضی کا قول ایک طلاق بائنہ کے قائم مقام ہو جاتا ہے، ان دونوں کے درمیان میں ایک طلاق بائنہ واقع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد بھی اگر میاں بیوی آپس میں عدت کے اندر یا عدت کے بعد نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں، جیسا کہ ایک طلاق کے مسائل پہلے بڑی تفصیل سے آ گئے ہیں کہ ایک طلاق اگر ہوئی ہو، اگر تو رجی ہے تو عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں اور عدت کے بعد نکاح کر سکتے ہیں، اگر بائنہ ہے تو عدت میں بھی نکاح ہو سکتا ہے اور عدت کے بعد بھی نکاح ہو سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے حدود کا لفظ استعمال کیا ہے، اور عام اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں حدود ان چند سزاؤں کو کہتے ہیں جو شریعت نے طے کی ہیں۔ بہت سارے جرائم ہیں جو مسلمان کرتے ہیں، اکثر جرائم کی سزا کو قاضی پر اس کا مدار رکھا ہے، وہ جو مناسب سمجھے وہ سزا دے دے، تو اس میں قاضی کو اختیار دیا گیا ہے۔ لیکن چند سزائیں ایسی ہیں کہ اس میں شریعت نے خود تعین کر دیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی برائی کرے تو یہ حد ہوگی، کوئی چوری کرے تو یہ حد ہوگی، یہ سزا ہوگی، تو ان سزاؤں کو حدود کہتے ہیں۔ اور جن کا اختیار قاضی کو دیا گیا ہے ان کو تحذیرات کہتے ہیں۔
تو بہرحال اصطلاح میں حدود ان سزاؤں کو کہا جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر حدود و قصاص کا لفظ سننے کو ملتا رہتا ہے۔ لیکن قرآن پاک نے جہاں پر حدود کا لفظ استعمال کیا ہے وہ ایک تو طلاق کے معاملات ہیں اور دوسرے وراثت کے معاملات ہیں۔ ان دونوں معاملات میں قرآن پاک نے حدود کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور کوئی بھی آدمی اپنی حد کسی کو کراس نہیں کرنے دیتا۔ ملکوں کی حدیں ہیں تو کوئی بھی ملک دوسرے ملک کو اپنی حدود میں داخل نہیں ہونے دیتا جب تک اس کے اندر طاقت باقی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی حدیں ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان سے تجاوز نہ کرے، اور اللہ کو روکنے کی پوری طاقت بھی حاصل ہے۔ اس لیے ان معاملات میں بڑی احتیاط سے کام چلانا چاہیے۔ اس وقت یہ دونوں معاملات ایسے ہیں جو ہماری زد پہ ہیں۔ طلاق کے معاملات میں بھی اتنا لاؤبالی پن ہے کہ ذرا بھی ذہنوں کے اندر یہ خیال نہیں رہا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور 6 دفعہ یہاں پر اللہ نے حدود کا لفظ استعمال کیا ہے تھوڑے سے چند سطروں میں۔ اور اسی طرح وراثت کے حوالے سے بھی بہنوں کو، بیٹیوں کو حصہ دینے کے اعتبار سے جس قدر ہمارے ہاں غفلت ہے، ہمیں اس چیز کا احساس تک نہیں رہتا کہ ہم حدیں کراس کر رہے ہیں۔ اور پھر قرآن پاک اللہ کی ایسی کلام ہے جس نے کسی جگہ پر نماز کی رکعتیں تک بیان نہیں کی۔ نماز کا حکم دیا ہے، نماز فرض ہے، فجر کی اتنی رکعتیں ہوں گی، ظہر کی اتنی رکعتیں ہوں گی، عصر کی اتنی رکعتیں ہوں گی، کوئی تفصیل پورے قرآن میں کہیں واقع نہیں ہے۔ یہاں تک کہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کا نصاب، زکوٰۃ کتنی ہوگی، قرآن پاک نے کہیں اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ جو قرآن اتنے بڑے بڑے احکام کی تفصیلات بیان نہیں کرتا، صرف حکم دیتا ہے، تفصیلات پھر احادیث میں ہیں، وہ قرآن طلاق کی کس طرح سے چھوٹی چھوٹی صورتیں، عدتوں کی ساری صورتیں کس انداز سے، کس تفصیل سے بیان کر رہا ہے، اور اسی طرح وراثت کے احکام کس تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ اگر اولاد ہو تو اتنا حصہ ہوگا، نہیں ہوگی تو اتنا حصہ ہوگا، فلاں کا اتنا ہوگا، فلاں کا اتنا ہوگا، یہ اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کسی طرح کا اس کے اندر کوئی ابہام باقی نہیں رہا۔ تو قرآن پاک نے ان دو معاملات کو جتنی اہمیت دی ہے، اسی اعتبار سے ہم نے ان سے غفلت برتنا شروع کی ہے، اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو بھی ان سے تجاوز کرتا ہے تو وہ ظالم ہے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ظالموں کا انجام ظاہر ہے کہ اچھا نہیں ہوا کرتا۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، آگے تیسری طلاق کا تذکرہ ہے۔ اور قرآن پاک کا طرز یہاں پر دیکھیں کہ شروع میں الطلاق مرتان، یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا تھا الطلاق طلاقان، کہ 2 طلاقیں دے سکتے ہو، پھر جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، اگر اس سے زیادہ ہو جائیں تو رجوع نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 مرتبہ ہونی چاہیے، ایک طلاق ہونی چاہیے۔ پہلے ایک طلاق دے، پھر اگر ضرورت محسوس ہو کسی اعتبار سے تو دوسری دے، وگرنہ ایک ہی کافی ہے، ایک سے بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اکٹھی طلاقیں نہ دے۔ اور ہمارے ہاں رواج ہی پڑ گیا ہے کہ چاہے گھروں میں جھگڑا ہو جائے، عدالتوں میں چلے جائیں، کچہریوں میں چلے جائیں، سب 3 سے نیچے بات ہی نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ اطلاع ملی کہ فلاں آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غضبناک ہوئے۔ آپ کے چہرے مبارک کا رنگ جب غصے میں آتے تو سرخ ہو جاتا تھا، سرخ ہو گئے، اور اتنا غصہ آیا کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ ابھی میں تمہارے اندر موجود ہوں اور تم اللہ کی کتاب سے کھیل کرتے ہو۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام میں سے ایک نے پریشان ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو قتل کر دوں جس نے 3 دی ہیں۔ تو یہاں پر طرز بھی ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ 2 طلاقیں علیحدہ علیحدہ ہونی چاہیے، اکٹھی نہیں ہونی چاہیے۔
اور پھر تیسری کا کافی آگے جا کر ذکر کرنا یہ علامت ہے اس بات کی کہ تیسری تو سرے سے ہونی ہی نہیں چاہیے، اگر مجبوراً دینی پڑ جائے تو دے دو، تم کسی وجہ سے دے چکے ہو تو پھر اس کے احکام تو ظاہر بیان کرنے ہی تھے، لیکن بہرحال یہ اللہ نے جس احتیاط کے ساتھ اور ہمیں خبردار کر کے اس کو ذکر فرمایا ہے، اسی اعتبار سے ہماری اس میں غفلت ہے، ہمیں بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاملات کا فہم عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے۔